میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ امام اہل سنت کے بارے میں آتا، آپ کی محفل میں کوئی سید آ جاتا، آپ اس کے ہاتھ چوم لیا کرتے، اگر وہ سید چاہے نیکوکار بظاہر داڑھی والا بھی نہ ہوتا اس کو بڑی عزت سے بٹھاتے، جب کوئی تحفہ تقسیم کرتے پتہ چلتا یہ سید صاحب ہیں، انہیں دونا عطا خیا فرمایا کرتے۔ کبھی کسی سید کی بات اس لیے نہ ٹالتے کہ میرے نبی کی آل ہے، میرے مصطفیٰ سے اسے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں علماء کو لے جانے کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک جگہ بیان ہے، پالکی بھیجی گئی، امام اہل سنت کو اس پالکی میں بٹھایا گیا جس کو ڈولی بھی کہا کرتے ہیں، 4 لوگ اٹھا کر جا رہے ہیں، تھوڑا آگے چلے، ارے فنا فی الرسول ہو تو ایسا نبی کی آل کی خوشبو سونگ لینے والا امام اہل سنت ہے، بریلی کا تاجدار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پالکی کو روکو، پالکی روک دی گئی، بریلی کا بازار ہے، سرے راہ یہ پالکی روکی گئی۔ امام اہل سنت باہر آتے ہیں، آنکھیں پر نم ہیں، کہتے ہیں بتاؤ، چاروں میں سے سب سے سوال کرتے ہیں تم میں آل رسول کون ہے؟ مجھے اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک غریب مزدور شہزادہ کہتا ہے کہ حضور کوئی غلطی ہو گئی، میں ہی سید زادہ ہوں، یہ کہنا تھا کہ اس بریلی کے بازار کے اندر بریلی کا تاجدار زاروں کتار رو رہا ہے کہ سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ میری پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں۔ احمد رضا قیامت کے دن مصطفیٰ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اے سید زادے مجھے معاف کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا، اس سید زادے کے قدموں میں رکھ لیا، ایک طرف بریلی کا تاجدار آنسو بہا رہا ہے، دوسری طرف وہ سید زادہ آنسو بہا رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اعلیٰ حضرت کو چین نہیں آ رہا، کہتے نہیں نہیں، رضا کے دل کو قرار جب آئے گا کہ اے سید زادے اب آپ پالکی میں بیٹھیے، اور احمد رضا اپنے کاندھوں پر آپ کو اٹھا کر چلے گا۔ علم و حکمت کا سمندر ہے، زمانے کا امام ہے، مفتی اعظم ہے، مجدد دین و ملت ہے، عشق رسول دیکھیے کہ ایک سید زادے کو ڈولی میں بٹھا کر کاندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ یہ وارفتگی ہے مصطفیٰ سے، یہ پیار ہے دربار رسول سے۔ ارے زبان کی نوک پر عشق رسول نہ تھا، امام اہل سنت سراپا عشق رسول کی تصویر تھے۔ جبھی تو اپنے کلام میں جب لکھتے ہیں، جب قصیدہ نور کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جو میرے آقا کے نور ہونے کے قائل نہیں، ارے کلام رضا پڑھیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میرے آقا کو نور نہ ماننے والوں سنو، میرے رضا کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات، کاف ہا یا عین سات، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہی نہیں، میرے آقا تو سراپا نور ہیں۔ اب آل رسول کی طرف جب توجہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ آل رسول سے پیار، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری پر ہی کلام کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت ختم ہو جائے۔ شاعری پر کئی بیان ہو سکتے ہیں، اور سچ جانیے اگر آج بھی آپ پیغام رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں، دل میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرنا چاہتے ہیں، آج جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، اگر اپنے دل کو مزید عشق رسول میں پختہ کرنا چاہتے ہیں تو تاجدار بریلی کا تذکرہ پڑھتے رہیے، ان کی زندگی کے حالات کو سنتے رہیے، فنا فی الرسول کے مرتبے پر کس طرح فائز تھے ان کی سیرت کو پڑھتے رہیے، اور ضرور ضرور کلام رضا کو پڑھتے رہیے۔ کلام رضا وہ ہے کہ آج بھی 100 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد جب پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، دل عشق رسول میں مچل جاتا ہے۔ ارے کس کس کلام کی بات کی جائے، وہ کلام اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام اہل سنت کا وہ کلام کہ پوری دنیا میں اگر اذان کے بعد کوئی نغمہ گنگنایا جاتا ہے، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو رات ہو، کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جہاں پر وہ نغمہ میرا حسن زن ہے نہ گنگنایا جاتا ہو، اور وہ نغمہ وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، کہیں اجتماع ہو رہا ہے، کہیں علماء اہل سنت کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں جناب جمعے کی نماز ہو رہی ہے، تو کہیں عاشقان رسول فجر کے بعد جماعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور
آقا کے دربار میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں تو وہ زبان ہوتی ہے میرے رضا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. جب تک محفل میلاد سجتی رہیں گی, جب تک اجتماعات ہوتے رہیں گے, صبح قیامت تک تاجدار بریلی کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہیں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت نے بہت سارے پیغام دیے, 2 اشعار, 2 مقطع, بہت سارے اس کے اندر میسیجز موجود ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. یہ نفس کی جو چالیں ہیں ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے, ہمیں سنتوں سے دور کر دیتا ہے, ہمیں کفار کے طریقے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے. ارے کیسے غلام ہو, کیسے عاشق ہو کہ نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا ہے, سر ننگا دشمنان مصطفیٰ جیسا ہے, لباس کافروں جیسا ہے. ارے عاشق ہو تو پریکٹیکلی عاشق بنو, سرکار کے غلام ہو تو چہرہ بھی سرکار کے غلام جیسا بناؤ. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اور ایک اور پیغام اعلیٰ حضرت دیتے ہیں, دل میں بٹھا لو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میرے آقا کبھی نہ بھولے ہمیں, اور آج ہم آقا کو بھول بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب SMS چلائیے, پروٹیسٹ کیجئے, پروڈکٹ کا پروٹیسٹ کیجئے. یہ کیسا پروٹیسٹ ہے؟ میرا چہرہ تو پروٹیسٹ نہیں کر رہا, میرے اعمال تو پروٹیسٹ نہیں کر رہے, میرا لباس تو پروٹیسٹ نہیں کر رہا. ارے اگر جواب دینا ہے ان گستاخان رسول کو تو بنا لو نا چہرہ مصطفیٰ جیسا. جواب دینا ہے ان گستاخان رسول کو تو بن جاؤ نا نمازی, کر دو مسجدوں کو آباد. یہ کیسی غلامی ہے؟ ارے عشق رسول کا دعویٰ یہ ہے کہ اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں, پیغام رضا کو قبول کیجئے. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, رب حملی امتی کی صدائیں تھیں. میرے آقا معراج گئے, غریب امت کو نہ بھولے, دنیا سے تشریف لے گئے. قبر انور میں صحابہ نے جب کان قریب کیے اس وقت بھی رب حملی امتی کی صدائیں ہیں. میرے آقا آج بھی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں, محشر کے دن بھی ہماری مغفرت کروائیں گے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آج کے بیان کا یہ میسج لے کر جائیے, اپنے آقا کو یاد رکھیے, مصطفیٰ کریم سے ناطہ مضبوط رکھیے, ان کی سنتوں سے تعلق مضبوط رکھیے. ایسا نہ ہو کہ آج دشمنان مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی تو گزار لے, لائف کی انجوائمنٹ تو کر لے, مگر قیامت کے دن پچھتانا پڑ جائے. اس دن شفاعت رسول سے ہم محروم نہ ہو جائیں. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا